ایک دوسری حدیث میں آیا کہ اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اس کو پورا محل تیار کر کے دے گا۔ اسی طرح او ورث مصحفا، کوئی قرآن کریم مصحف قرآن مسجد میں یا کسی کو پڑھنے کے لیے دے دے اور وہ قرآن پڑھتا رہے۔ اب دیکھو قرآن کے سلسلے میں بھی ہمارے اندر بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ لوگ مرحوم کی طرف سے مسجد میں قرآن یا وہ یاسین کی پیٹی یا فلاں جو پیٹی آتی ہے وہ خرید کر کے دے دیتے ہیں۔ مسجد میں اتنے قرآن جمع ہو جاتے ہیں کہ رکھے پڑھے بغیر وہ پھٹ جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے قرآن مسجد میں دینا اسی وقت ثواب ہے اگر مسجد میں ضرورت ہو۔ اگر مسجد میں ضرورت نہیں ہے تو قرآن دینا ثواب کا کام نہیں ہے۔ اگر نورانی قاعدہ کسی غریب بچے کو دے دو یہ اس سے زیادہ ثواب کا کام ہوگا۔ کسی مدرسے میں جو عالموں کی کتاب ہوتی ہے وہ کتاب خرید کر دے دو تو وہ ثواب کا کام ہوگا۔ قرآن ہی خرید کر دینا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے جہاں ضرورت نہ ہو۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں دیجیے۔ اس لیے اپنا مزاج بنائیے، اگر نورانی قاعدے کی ضرورت ہے وہ دیجیے خرید کر کے، مکتب میں وہ پڑھیں گے بچے، اس کا ثواب ملے گا۔ مدارس اسلامیہ میں حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، نحو کی کتابیں، صرف کی کتابیں، جن چیزوں کی ضرورت ہو مدرسے میں وہ کتابیں خرید کر کے دیجیے، وہ ثواب کا کام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرحوم کے نام سے پیٹیاں 10 پیٹیاں یاسین کی رکھی ہوئی ہے، آپ نے کار لا کے رکھ دیا، تو اس کو پڑھے گا کون؟ اس لیے اپنا مزاج بدلیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری جو چیز بیان فرمائی، او ترک ولدا یدعو له، نیک صالح لڑکا چھوڑا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ مدارس اسلامیہ مسجد کے حکم میں ہی مدرسہ ہے۔ جس طرح مسجد میں حصہ لینا اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس وہی حکم مدارس اسلامیہ کا ہے، اور اس میں جو آپ حصہ لیں گے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ دیکھو اگر مجھ سے آج کوئی پوچھے کہ آپ کے دادا کی قبر کہاں ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ پردادا کی قبر کہاں ہے، قبر تو دور کی بات ہے، بہت سو کو پردادا کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمارے پردادا نے یا دادا نے جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کہیں پر انہوں نے پیسہ لگایا ہوگا، ایک اینٹ دی ہوگی یا ایک بوری سیمنٹ دی ہوگی، وہ دی ہوئی سیمنٹ کی بوری یا وہ ایک اینٹ جو انہوں نے کسی مدرسے میں لگایا ہوگا، کسی مسجد میں لگایا ہوگا، بیٹا بھول گیا، پوتا بھول گیا، نواسا بھول گیا، بیٹی بھول گئی، نواسی بھول گئی، پورا خاندان بھول گیا کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے، وہ ایک اینٹ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوگا، وہ اینٹ اتنی وفادار ہے کہ آج بھی اس اینٹ کا ثواب دنیا سے اس کو آخرت میں مل رہا، قبر میں مل رہا۔ دینے والا دے کر بھول جاتا ہے، ہمیں یاد بھی نہیں کہ کنوا شمسی کے مدرسے میں ہم نے کتنا پیسہ دیا تھا، ہم بھول جائیں گے۔ وہاں کی لائبریری میں میں نے کتنا چندہ دیا تھا، ہم بھول جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے قبر کا نشان مٹ جائے گا، لیکن اس لائبریری میں لگی ہوئی آپ کی حلال کمائی کی ایک بوری سیمنٹ یا ایک اینٹا جو آپ نے دیا ہوگا، وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے قبر کے نشانات مٹنے کے بعد بھی کنوا شمسی سے جب بھی کوئی طالب علم وہاں کتاب کھول کر بیٹھے گا، اللہ کا نام لے گا، درود پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، فقہ پڑھے گا، 24 گھنٹے پڑھتے جاتے ہیں، 24 گھنٹے وہاں سے آپ کے قبر کا کنیکشن جڑ جائے، ثواب ملتا رہے۔ اسی لیے مدارس میں، مساجد میں، جہاں بھی کوئی تعمیری کام ہو، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ اللہ نے آپ کو جتنی حیثیت دی، جتنی کیپیسٹی دی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اولاً تو ایسا آدمی دنیا میں کوئی ابھی ہے ہی نہیں کہ اس کے پاس دینے کے لیے 10 روپیہ بھی نہ ہو۔
ایسا تو کوئی ہے نہیں. لیکن اگر مان لیا جائے کوئی اتنا غریب ہے کہ دینے کے لیے 10 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ صدقہ جاریہ میں کیسے حصہ لے؟ تو اس کے حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ فلاں جگہ جو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ فلاں جگہ جو مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے میں درسگاہ بن رہی ہے، مدرسے میں لائبریری بن رہی ہے، اللہ اس کی تعمیر کو آسانی سے تکمیل تک پہنچا دے. اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں بھی وہی ثواب لکھا جائے گا جو 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 50,000 روپیہ کے دینے والوں کے نام اعمال میں ثواب لکھا ہے. تو اس لیے آپ تعاون بھی کیجئے، اپنے خود بھی دیجئے، دوستوں سے بھی دلوائیے، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے. دیکھو اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا دیا، اللہ تعالیٰ کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص سے دیا ہے. صدقہ اسی کا قبول ہے جو حلال ہو اور اخلاص سے. 50,000 روپیہ دیا دکھلانے کے لیے کہ فلاں جگہ کہیں گے کہ بھئی بڑا سیٹھ آدمی ہے، کوئی بیکار ہے. 50,000 روپیہ بیکار ہے. کسی نے 1 روپیہ دیا لیکن اخلاص سے دیا، اس کا 1 روپیہ اس کے 50,000 سے زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہیں پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مقبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ کا پیسہ حلال ہو اور آپ اخلاص کے ساتھ دیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک دوسری حدیث میں آیا کہ اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت میں اس کو پورا محل تیار کر کے دے گا. اسی طرح او ورث مصحفا، کوئی قرآن کریم مصحف قرآن مسجد میں یا کسی کو پڑھنے کے لیے دے دے اور وہ قرآن پڑھتا رہے. اب دیکھو قرآن کے سلسلے میں بھی ہمارے اندر بڑی غلطی ہو گئی. لوگ مرحوم کی طرف سے مسجد میں قرآن یا وہ یاسین کی پیٹی یا فلاں جو پیٹی آتی ہے وہ خرید کر کے دے دیتے ہیں. مسجد میں اتنے قرآن جمع ہو جاتے ہیں کہ رکھے پڑھے بغیر وہ پھٹ جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے قرآن مسجد میں دینا اسی وقت ثواب ہے اگر مسجد میں ضرورت ہو. اگر مسجد میں ضرورت نہیں ہے تو قرآن دینا ثواب